السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، عید کے روز کے آداب ہمیں بتائیں اور عید کے روز کی جو سنتیں ہیں وہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جواب: مسلمان شخص کے لیے عید کے روز کچھ اس طرح کا کام کرنا مسنون ہے، بہتر ہے۔ نمبر 1، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے نماز کے بعد کے لیے غسل کے مستحب ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ذکر کیا ہے۔ جمعہ اور عام اجتماعات میں جانے کے لیے غسل کرنے کا جو سبب اور وجہ بنتی ہے وہی سبب عید میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ عید میں تو یہ سبب اور بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد کھانا چاہیے۔ عید کے آداب میں ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، حتیٰ کہ چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو کھائی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھجور کھانے سے پہلے نماز عید الفطر کے لیے نہیں جاتے تھے، اور یعنی 1 یا 3 کھجور کھاتے تھے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا کر جانا اس لیے مستحب کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، اور یہ روزے ختم ہونے کی نشانی ہے، اور جسے کھجور بھی نہ ملے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز کھانا اجازت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ نماز عید کے بعد قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائے، اور اگر قربانی نہ کی ہو تو نماز سے پہلے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، عید کے روز تکبیر کہنا۔ عید کے روز تکبیر کہنا عظیم سنت ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اوزاعی اور مالک بن انس سے عیدین میں بلند آواز سے تکبیریں کہنے کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز امام کے آنے تک بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے بنسبت وہ عید الفطر میں زیادہ شدید تھے۔ وقی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی تکبیروں میں۔ دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ آنے تک تکبیریں کہتے، اور وہاں آ کر بھی امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے۔ ابن ابی شیبہ نے زہری سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب لوگ گھروں سے نکلے تو عیدگاہ پہنچنے تک بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہتے، حتیٰ کہ جب امام آ جاتا تو لوگ تکبیریں کہنا ختم کرتے، اور جب امام تکبیریں کہتا تو لوگ بھی تکبیریں کہتے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ میں عید کے روز گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے اور امام کے آنے تک بلند آواز میں تکبیریں کہنا معروف اور بہت ہی مشہور کام تھا۔ بہت سے مصنفین نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ احکام العیدین میں سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے جس میں نافع بن جبیر بھی شامل ہیں۔ وہ تکبیریں کہتے اور لوگوں کے تکبیریں نہ کہنے پر تعجب کرتے اور کہتے، تم تکبیر کیوں نہیں کہتے؟ اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگ گھروں سے نکل کر عیدگاہ جانے اور عیدگاہ میں امام کے آنے تک تکبیریں کہا کرتے تھے۔ عید الفطر میں تکبیریں کہنے کا وقت چاند رات سے شروع ہو کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں پہلی ذوالحجہ سے شروع ہو کر آخری ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد
کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ایام تشریق میں تکبیریں کہا کرتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ابن ابی شیبہ نے ایک روایت میں اسی سند کے ساتھ 3 بار تکبیر کے الفاظ روایت کیے ہیں، اور محاملی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں: اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 4، عید کی مبارکباد دینا۔ عید کے آداب میں ایک دوسرے کو عید کے روز اچھے الفاظ میں مبارکباد دینا شامل ہے، چاہے اس کے الفاظ کوئی بھی ہو۔ مثلا ایک دوسرے کو یہ کہے: تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے، یا عید مبارکباد، یا اسی طرح کے کوئی اور الفاظ کہیں جو مبارکباد کے لیے اجازت اور جائز ہے۔ اور مبارکباد کے سلسلے میں کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص آپ کو مبارکباد دے اسے آپ بھی مبارکباد دے، اور جو شخص خاموش رہے آپ بھی اس کے لیے خاموشی اختیار کرے۔ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر مجھے کوئی شخص مبارکباد دیتا ہے تو میں بھی اسے مبارکباد کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں اس کی ابتدا نہیں کرتا۔ نمبر 5، عید کے لیے خوبصورتی اور اچھا لباس پہننا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے روز زیب و تن کیا کرتے تھے۔ اور بہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید کے لیے اپنا خوبصورت ترین لباس زیب و تن کیا کرتے تھے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کے لیے خوبصورت ترین لباس زیب و زینت کرتے رہے۔ لیکن جب عورتیں عید کے لیے جائے تو زیب و زینت سے اجتناب کرے، رکے، کیونکہ انہیں مردوں کے سامنے خوبصورتی کو اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح باہر جانے والی عورتوں کے لیے خوشبو لگانا بھی حرام ہے، تاکہ وہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، کیونکہ وہ تو صرف عبادت اور اطاعت کے لیے نکلی ہیں۔ نمبر 6، نماز عید کے لیے آنے جانے میں راستہ بدلنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ روز قیامت دونوں راستے گواہی دیں۔ روز قیامت زمین اپنے اوپر خیر اور شر کے عمل کی گواہی دے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ یہودیوں اور منافقین کو غصہ دلایا جائے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی کثرت سے انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا سکے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تاکہ تعلیم اور فتویٰ یا پھر ضرورت مندوں پر صدقہ وغیرہ کے ذریعے لوگوں کے حاجتیں پوری ہوں، یا پھر اپنے رشتہ داروں کی زیارت اور ان سے صلہ رحمی ہو۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔